الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 تاریخ ہے 11 معزز سامعین، آج 11 اپریل بروز منگل 2023 بعد نماز فجر، یہ 20واں روزہ ہے اور 20واں درس ہے۔ سارے بولا کرو یار، 20واں روزہ ہے، 20واں درس ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک بیان کرنی ہے، اس میں کافی چیزوں سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ جب تک ہم منع والی باتوں سے رکیں گے نہیں، اعمال کا اثر نہیں ہوگا۔ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے نیکیوں کا اثر نہیں ہوگا۔ طاقت کی چیزیں کھاتا رہے، زہر پیتا رہے، یہاں بڑی عقل کام کرتی ہے، کوئی زہر کے قریب نہیں جائے گا۔ ننگی تار پر کوئی ہاتھ بھائی چلو کشتے وشتے کھا لو اور ننگی تار پکڑ لو، کوئی بھی نہیں، سب کی عقل کام کرتی ہے 100/100۔ پر دین کے معاملے میں آج کل بس یہی رہ گیا، نماز پڑھ لو، چلو صدقہ خیرات کر لو، حج عمرہ کر لو۔ وہ جو گناہ چھوڑنے والی بات ہے مسلمان اس پہ نہیں آ رہے، اور جب تک اس پہ نہیں آئیں گے نیکیوں کے اثرات نہیں ہوں گے۔ بلکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے دفع کرو، اس کو پیچھے کرو۔ اب یہ حدیث پاک سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجی ٹھکی حدیث ہے جناب، بخاری اور مسلم کی، متفق علیہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، کہ بدگمانی سے بچو۔ بولو جی، بدگمانی سے بچو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، بے شک بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ ویسے جھوٹ بولنے کو سارے ہی خراب سمجھتے ہیں، پر کسی کے متعلق نیگیٹیوٹی سوچنا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کوئی۔ اور حضور فرما رہے ہیں فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی شروع کر دو، اپنے اندر سے بدگمانی پیدا ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اور کوئی ہمارے کان میں پھونک مار جائے یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو ویسی ہے، اور ہم پھر اس کی چلائی بات چلا دیں۔ تو بخاری میں روایت آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے انسان کے سب سے بڑے جھوٹے ہونے کی نشانی یہ ہے وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دیتا ہے۔ اول تو گھٹیا بات سنی ہے وہیں دفن کر دو، نہیں دفن کرتی تو اس کو سامنے آؤ۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک مولوی صاحب کے بارے میں حاجی اسماعیل صاحب سے بات کی، اور میں نے ہی جمعے میں نسخہ بتایا تھا۔ میں نے کہا جو آپ سے کسی کے بارے میں بات کرے دو علاج ہیں، ایک اس سے پوچھو تیرا نام لے دوں، کوئی تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی میں نے بات کی آپ کے بارے میں، ان کے بارے میں، تو آپ کہیں تیرا نام لے کے گل کراں، اگر یہ سچا ہوئے گا تو کہہ جائے بسم اللہ کرو، اور اگر کہ نہیں میرا نام نہیں لینا تو انہوں کہو جی جب تھوڑا نام نہیں لینا تو اسی تھوڑی گل بھی نہیں کرنی۔ نہیں سمجھے ہو؟ اس کا کوئی حل تو ہوگا نا۔ خاندانوں کے خاندان برباد ہو گئے، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، سکے بھائی لڑ پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی شیطان درمیان میں چوئی لگا دیتا ہے، ہم اس کا دھواں لے کے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی دوسرا اصول، اس کو کہو چلو سامنے، یہ بات اگلے کے منہ پر کر، بولو یہ بات اگلے کے، اور وہ کہ نہیں جی میں سامنے نہیں جانا، میں تو بس تانوں ہی دسنا سی تاکہ تسی میری آگ لے کے اگے لا چھڑو۔ تو آپ کہو بھائی جب تو سامنے نہیں جاتا اور تیرا نام بھی نہیں لینا تو پھر تیری بات بھی اس قابل نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا نا چرسی والا جنازہ، پتہ ہے چرسی والے جنازے دا؟ 4 ہرونچی جنازہ لے کے جا رہے سن، وہ 4 ہی سن بس گزرے، تو انہوں ویکھ کے ترس آیا کہ بندے نے کہا یار آخر مسلمان ہے چلو میں ہی موڈا دیاں۔ وہ ایک نے موڈا دیتا چرسی پیچھوں نس گیا، دوجے نے دیتا دوسرا چرسی نس گیا، تیسرے نے تیسرا،
چوتھے بندے نے موڈا دیتا، چوتھا ہرمنچی بھی نس گیا. وہ ٹردیا انہیں کہا بھائی یہ کتنے لے جانا ہے، دفن کتنے کرنا ہے؟ انہیں کہا پوچھو. وہ پوچھنے والے دسن والے سارے نس گئے اور وہ موڈیاں تے جنازہ پی گیا. انہیں کہا لو بھی وہ تو سارے نس گئے، لاش پی گئی ساڈے موڈیاں تے. حضرات گندیاں لاشاں نے، چگلی دیاں، حسد دیاں، غیبت دیاں، جہاں سانو کوئی دے جاندہ ہے اور اسی موڈے تے چک کے انہوں گلی گلی پھر رہے ہوندے ہیں. سانو پتہ بھی نہیں کہ رکھنا کتنے ہے، چکنا کتنے ہے، انہوں دفنانا کتنے ہے، سٹنا کتنے ہے. اس ابلیس دی لگائی بجھائی نال ساڈا بھی سارا کچھ کیتا کرتا برباد ہو جاندہ ہے. اس لیے فرمایا سب تو بڑا جھوٹ کسی دے بارے چ بدگمانی پیدا کرنا. علامہ اقبال ساڈا قومی شاعر ہے، اس نے یہاں ایک شعر کہا ہے. اقبال کہتا ہے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کی زندگی. یعنی جو بے یقین ہے وہ تو غلاموں سے بھی گرا ہوا ہے. اصل کمی تو یہ ہے جس کو کسی پر یقین ہی نہیں آ رہا، یہ سوچ اور فکر کے کمی اور کمین ہے. قرآن میں سب سے پہلے کس گناہ سے منع کیا گیا ہے بتاؤ؟ نہیں، وہ بڑی بات ہی ہے، دسو جی. ہاں جی، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. لا ریبا اور بول دے بھی نہیں ہے کوئی، ہے تھوڑا بڑا پرابلم ہے. میں نے لگتا ہے بھی میں کوثر نیازی دے قبرستان ہی تقریر کر رہے ہیں. بھائی بولو لا ریبا، اینی عربی تے سارے نو آندی ہے نا. قرآن میں شک نہیں کرنا. یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم، پوری ہو گئی. اب کیا ہے جی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر اس قرآن سے نفع لینا ہے تو پہلی بات پلے باندھ لے، اس میں شک نہیں کرنا. بولو جی، اس میں شک نہیں کرنا. اللہ پہلی بات ہوگی جی. دوسری ولا تحسسوا، پہلی بات کیا منع کی؟ کوئی تمہیں بدگمانی پیدا کرے، تم نے بدگمان ہونا. دوسرا کیا؟ ولا تحسسوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ. تو جیسے سگے آ رہے ہیں، یہ ٹو ہے. ولا تحسسوا، احساس نہیں پیدا ہوتا. بیٹھے بیٹھے جی احساس پیدا ہو گیا، اس نو بھی حرام قرار دیتا گیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی 3 گلاں نال پناہ مانگ. قل، فرما دو، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اور کان نہیں کھڑے ہو گئے بھی کندے کول منگنی ہے پناہ؟ کیڑا ایڈا بڑا پاپی ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، ان لوگوں سے نبی پناہ مانگ رہا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. کوئی آ جاتا ہے آگے پھوکا مار دیتا ہے وہ سیدھا دل چ. تو الذی یوسوس فی صدور الناس، ان لوگوں سے نبی پناہ مانگ رہا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. اور آگے کی الذی یوسوس فی صدور الناس، پہلے پیچھے آؤ نا. مالک الناس، الہ الناس، من شر اے تو دس من شر اے نبی تو پناہ مانگ وسوسے دے شر تو. یار اس بندے دی ڈوئی کتنے ہونی جن کو نبی بھی پناہ پیا منگتا ہے؟ سوچو نا. من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں چھپ کے حملہ کرنے والا. وہ بدبخت جو کہتا ہے میرا نام نہیں لینا، مجھے سامنے نہیں بٹھانا، میری گل نہ کر دیا جی آپ ہی کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اور میرے نزدیک ان وعلیکم السلام تو اگے کو گل کرنی حرام ہے. ایسی لگائی بجھائی والے وہ جی نکلو کس کو جاؤ، ساڈا بھی ایمان بچاؤ تے اپنا بھی نہ ساڈا بیڑا غرق کرو نہ اپنا کرو. الذی یوسوس فی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس من الجنۃ والناس. خواہ وہ جنوں میں سے ہوں تب بھی نبی تو پناہ مانگ، وہ انسانوں میں سے ہوں وسوسے ڈالنے والے تب بھی پناہ مانگ. خناس چھپ کے حملہ کرنے والے. دوسری ولا تحسسوا، خود بھی ٹو نہ لگاؤ. بولو جی خود بھی ٹو. اب بعض بندے نو یسوسی دی بڑی بھڑی عادت ہوندی ہے، ایویں راہ جاندے پوچھن گے اے گھر والےاں دا کی حال ہے، اے میاں بیوی کیویں رہن ڈے نے؟ تو دادا لگنا ہے، جان دے گسے نو، تیرا کی کام ہے؟ اور تیسری بات ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو. بولو کسی کی جاسوسی بھی کرو بھی نہ، کرواؤ بھی نہ. یہ 3 باتیں ہو گئی. اور آگے سنیے ولا تناجشوا،
یہ ولا تناجشو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ نہ کرو. بولو بھائی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ. اس میں آ گیا جتنی رزق، جتنی دنیا اللہ نے نصیب میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، لہذا اس کو مقابلہ بنانے کی ضرورت ہے. وہ جی اللہ مکان ایک منزلہ، میں ہوں 4 منزلہ بنانے میں کہڑے چکر چ لگے ہو؟ نہ تے 1 منزلہ جنتی ٹکٹ ہے، نہ 4 منزلہ جنتی ٹکٹ ہے، بلکہ اصل جنتی ٹکٹ تے اللہ اور دے رسول دی رضا ہے. تو جی ولا تناجشوا 4 ہو گیا. نمبر 5 فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. پہلے ہوتا ہے مقابلہ، تو مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز مجھے مل جائے، انجی ہوتا ہے نا. مثلا کرکٹ میچ مقابلہ ہو رہا ہے کہ ٹرافی سانو مل جائے، ورلڈ کپ. بھائی بولو تو صحیح. کشتی کا مقابلہ کیا ہو رہا ہے جی؟ انعام سانو مل جائے، جت سانو. یہ ہے ولا تناجشوا، تم یہ مقابلے بھی چھوڑ دو. اور آگے کیا فرمایا؟ ولا تحاسدوا، تے جیڑا ہار جائے وہ بعض وہ بھی ہوندے نا جی، لے پھر جے مینوں نہیں لبھی تے تینوں بھی میں لبن دینی. بولو نا، جے گڈی مینوں نہیں لبھی تے میں تینوں بھی لبن دینی. ہاں یہ ہے ولا تحاسدوا. اچھا مینوں ملے نہ ملے ربا ایندی منجی مودی کر دے، میرا گھر بنے نہ بنے ربا ایندے تے زلزلہ مسلط کر دے. تو فرمایا یہ بھی تم نے کرنا نہیں، جس کو اس کو دینے والا بھی اللہ ہے، تجھے دینے والا بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے جی، 5 باتیں ہوگی. اور دوسرا ہے ولا تباغضوا، اندر بغض بھی نہ رکھو. بھائی روزے کا اثر اندر چاہیے نا، تو دل صاف کر لو، اندر سے بغض نکال دو. بغض بھی بڑی بھیڑی چیز ہے. اور فرمایا اب دیکھو اکذب الحدیث 1 ہو گیا جی، ایاکم الظن 1 ہو گیا، اکذب الحدیث 2 ہو گیا، ولا تجسسوا 3 ہو گیا، تجسسوا یہ 4 ہو گیا، ولا تناجشوا 5 ہو گیا، ولا تحاسدوا 6 ہو گیا، ولا تباغضوا 7 ہو گیا. اور سنو ولا تدابروا، یہ 8ویں بات ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے منہ بھی نہ پھیرو. کہو نا سبحان اللہ. ایک دوسرے سے منہ بھی. اس میں پہلے تو وہ لوگ ہیں گل بندہ کر رہے ہو منہ اتنے کر کے کھڑوتا ہے. سمجھ تسی میرے نال گل کر رہے ہو، میں منہ. ایک بندے دی ذوالفقار بھٹو نال ملاقات ہوئی جدو وزیر اعظم سی، وہ واپسی آ کے کسی بند جہاں گل کرے انہوں کٹ کر کے بہ جائے. انہاں کہا تینوں خیر تے ہے؟ کہندا لے جس منہ نال میں وزیر اعظم نال گل کیتی وہ تواڈے اگے کر کے رکھاں. چل. اور حضور فرما رہے ہیں کہ کسی سے منہ پھیرنا، یہ ڈنگے چیپے منہ کر کے کسی کی بات نہ سنیں. ایسے بات سنیں کہ اس کو لگ رہا ہو میں بہت ہی خیر خواہ انسان سے بات کر رہا ہوں، میں کسی بھلے مان سے رحیم اور قریب شخص سے بات کر رہا ہوں. ولا تدابروا، اور خوشیوں میں غمیوں میں منہ پھیر کے بیٹھنا. ساڑے رشتہ دار نے 3-4 مائیاں، انہوں نے کوئی نہ منائے تو سارے محلے ہی دس دیا نے، سانو تو بلاندا ہی کوئی نہیں، سانو تو منانا ہی کوئی نہیں. اللہ دی قسم مسجد سے بیٹھا تو جدو کوئی منان آ جائے وہ انج بہندیاں نے، انج اے بیٹھیاں نے. وہ آخر نے بی بی تیری مہربانی اسی تیرے کو گل کرو نا، تسی میں تو منہ ہی پرا کر لیا، تیرے نہ گل کون کرے. تو ولا تدابروا، میرے نبی فرما رہے ہیں تم نے منہ پھیرنا نہیں. اور یہ 8 باتیں ہو گئی جی. 9ویں بات ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، او اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. حضور فرما رہے ہیں او اللہ کے بندوں کیا بن جاؤ. تو جی 8 باتیں یہ ہوگی. ایک چھوٹی سی حدیث اور سنا کے بات پوری کر دیتا ہوں. نبی کریم حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بولو بھائی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. رتبہ تو ہوتا ہے نا بڑا بھائی، تایا چاچا یہ بڑے ہیں. اور دوسری لا یظلمہ، وہ مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے. لا یظلمہ، زبان سے بھی نہ کرے، اشارے سے بھی نہ کرے، کسی طریقے سے بولو بھائی اس پہ ظلم. اور نمبر 3 ولا یخذلہ، کہو سبحان اللہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یخذلہ، اس کو تنہا نہ چھوڑے، جب اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو یہ اس کی مدد کرے. اور نمبر 4 پہ فرمایا ولا یحقرہ، اور کسی کو حقیر نہ سمجھے.
بولو جی کسی کو حقیر دولت کم ہے تب بھی نہ سمجھو بھائی، دولت اللہ کا فضل ہے، ہمارا کمال ہے؟ پیسے والے کا کیا کمال ہے؟ تو رب نے دیا ہے، تو یہ کیوں کمال کر رہا ہے جی؟ اور کوئی اگر کم نیکی کر رہا ہے تو نیکیوں والوں کو بھی تکبر کرنے کی اجازت ہے؟ اپنے آپ کو جنتی سمجھے باقی دوزخی سمجھے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ پر واجب ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اس کو جنت دینا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے فضل و کرم سے، وگرنہ اللہ وجوب سے پاک ہے۔ تو فرمایا لا یحقرہ، کسی کو حقیر نہ سمجھو، التقوی ہا ہنا ویسرہ ویسر الی صدرک ثلاث مرات، 3 مرتبہ ثلاث مرار، 3 مرتبہ سرکار نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ بولو تقوی یہاں ہے، تقوی تقوی تمہارے دعووں میں نہیں ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یہ چھوڑ دو۔ دل سے اگر گناہ نکل گئے ہیں تو تقوی یہ ہے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا، بحسب امرئ من الشر، ایک آدمی کے شریر ہونے کے لیے، ایک آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے، ایک آدمی کے گناہ گار اور برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، بس اس کے گھٹیا ہونے کی یہی علامت کافی ہے۔ اور آگے فرمایا کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام دمہ، خون بھی حرام ہے، ومالہ، اور مال بھی، وعرضہ، اور عزت بھی حرام ہے۔ کسی کا مال کھانا تو چھین کے لوگ برا سمجھتے ہیں، اور کسی کو قتل کرنا بھی برا سمجھا جاتا ہے، مگر کسی کی بےزتی کرنے کو کوئی برائی سمجھتا، اور خاص کر غیر موجودگی میں۔ اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو برائی میں بیان کر رہا ہوں اگر وہ اس میں ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہے پھر ہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں تو جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اگر یہ برائی اس میں ہے اور تو بیان کر رہا ہے اس کی غیر موجودگی میں، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی نہیں تو جھوٹا بھی ہے اور بہتان بھی باندھ رہا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری ہے، بدکاری منہ کالا کرنے سے بری ہے۔ کیوں کہ جس سے ہم نے بدکاری کی، کسی نے کسی سے کی، معاذ اللہ چھپ کے کرے گا، مگر غیبت والا تو سر عام دوسرے کی عزت لوٹ رہا ہے، یہ اس زانی سے بھی برا ہے، اور اس کو برائی بھی سمجھتا نہیں۔ بولو نا نمازی بھائیو، اس کو مولوی صاحب بھی برائی نہیں سمجھتا، مقتدی بھی برائی نہیں سمجھتا، پیر بھی برائی نہیں سمجھتا، مرید بھی برائی نہیں سمجھتا، اور یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زنا چھپا ہوتا ہے، اللہ چاہے معاف کرے، غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک وہ نہ معاف کرے۔ جس کی ہم نے غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ میرے نبی نے مور لگا دی ہے۔ ان گناہوں کو چھوڑے، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے آج سے، تاکہ روزے کے کمالات ہمیں نصیب ہو جائیں۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے بھائی، لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ ایک ہی رمضان کافی تھا ہمیں ولی اللہ بنانے کے لیے، پر اپنی اپنی عمروں کا حساب تو لگائیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور وہ اپنی برائیوں سے توبہ نہ کرے تو پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے۔ کہ 40 سال ہو گئے پھر بھی برائیاں نہیں چھوڑ رہا ظالم۔ کتنے رمضان آئے ہم نہیں بدلے، کتنی لیلۃ القدر اپنی عمروں میں گزار چکے ہیں، پر ہم بدلے؟ ابھی موقع ہے، اگلا کس نے دیکھا ہے؟ ان سارے گناہوں سے ہم توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اچھائیاں ان احادیث میں بیان ہوئی ہیں اللہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔